على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. آمین یا رب العالمین. رمضان مبارک کو ختم ہوئے اور عید الفطر کو گزرے ہوئے ابھی 4 دن ہوئے ہیں. اس اعتبار سے مناسب ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر نگاہ بازگشت ڈالیں کہ یہ رمضان اور روزے کا پروگرام اصل میں کیا تھا اور اس کا اصل حاصل کیا ہے. 29ویں شب کو ہمارا تنظیم اسلامی لاہور جنوبی کا ایک دفتر بنا ہے سمن آباد میں. وہاں میرے ایک بھتیجے نے عبداللہ محمود جو سول انجینئر ہیں، انہوں نے دورہ ترجمہ قرآن مکمل کیا تھا اور انہوں نے ختم قرآن رکھا تھا 29 تاریخ کو. تو وہاں مجھے مدعو کیا گیا تھا، تو اسی موضوع پر میں نے وہاں گفتگو کی تھی کہ روزے اور رمضان مبارک کا اصل حاصل کیا ہے، ہم جائزہ لیں اور تاکہ پھر آگے بڑھے تو ایسا نہ ہو کہ بس ایک رسم تھی جو پوری ہو گئی اور وہ بات آئی گئی ہوئی. چھوڑیے رات کی بات کا مذکور ہی کیا، رات گئی تو بات بھی گئی. دیکھیے روزے کا اصل حاصل کیا ہے، اس پر تو نص قطعی ہے قرآن مجید میں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت آپ نے اتنی مرتبہ سنی ہوگی دوران رمضان مبارک کہ مجھے اس کے بارے میں مزید کچھ کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں. صرف یہ کہ روزے کا اصل حاصل قرآن کی اس آیت کی روح سے تقویٰ ہے. لیکن تقویٰ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اصل میں تقویٰ کا عام طور پر جو ایک تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ ایک منفی کانسیپٹ ہے. عام طور پر تو جو غلط العوام کہنا چاہیے، غلط العام نہیں بلکہ غلط العوام، وہ تو یہ ہے کہ تقویٰ کا ترجمہ ڈر، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ بہت ہی ناقص ترجمہ ہے، بلکہ میں بھونڈا ترجمہ کہوں گا، اس لیے کہ ڈر کے لیے عربی زبان میں ایک دوسرا لفظ خوف ہے. تقویٰ کی معنی ڈر نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے، اور اسی وجہ سے عیسائی مستشرقین جو ہیں انہیں موقع ملا ہے کہ انہوں نے قرآن پر الزام لگایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ انسان کے منفی جذبات کو اپیل کرتا ہے، ڈرو، خوف کو زیادہ نمایاں کرتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. جبکہ بائبل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو سامنے آتا ہے تعلیم و تربیت کا طریقہ، اس میں اللہ کی محبت، لو آف گاڈ، اس پر زیادہ زور ہے. تو اصل میں یہ بات انہیں کہنے کا موقع اسی لیے حاصل ہوا کہ تقویٰ کا ہم نے ترجمہ کر دیا ڈر، اللہ سے ڈرو.
اور ڈر لازماً ایک بالکل منفی کانسیپٹ ہے، منفی تصور ہے، اگرچہ جو اس کا صحیح تصور ہے اس میں بھی ایک سلبی اور منفی پہلو موجود ہے۔ تقویٰ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ وقا یقی یہ فعل متعدی ہے، کسی کو بچانا، جس سے بنتا ہے فعل امر جو ہے، چونکہ یہ حروف علت والا لفظ ہے اور حروف علت بھی دو ہیں، واو بھی ہے یا بھی ہے، تو وقا یقی جو ہے اس سے جو ہے بڑی مشکل گرامر کی روح سے بنتا ہے پھر کہ کیا ہے اس فعل امر کیا کہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ لیکن اس میں اصل میں جو چیز شامل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، بچنا اللہ کی ناراضگی سے، بچنا شریعت کی حدود کی خلاف ورزی کرنے سے، بچ بچ کے چلنا، بچنا اس سے کہ آپ کسی کے حقوق پر دست اندازی کر بیٹھے، بچنا اس سے کہ آپ کسی کے جذبات کو خام خواہ مجروح کر بیٹھے، بچنا اس بات سے کہ آپ کسی کے دل کو توڑ بیٹھے، یہ بچنا، ہر طرح کا بچنا۔ تو بچنا اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر لفظ ڈر اس میں لایا جائے تو وہ ڈر اس طرح کا ہوگا جیسے والد سے ڈر ہوتا ہے۔ والد کا ڈر جو ایک ڈر ہے کسی خوفناک شے کا، کسی موذی شے کا، شیر کا ڈر ہے، سانپ کا ڈر ہے یا کسی اور بچھو کا ڈر ہے، یہ ڈر اور ہے۔ لیکن ایک ڈر ہے والد کا ڈر، والد ناراض نہ ہو جائے، میں والد کے احساسات کو مجروح نہ کر بیٹھوں۔ ایک بہت ہی سعادت مند بیٹا ہوگا، وہ سوچے گا ایسا نہ ہو کہ والد کی جو توقعات مجھ سے ہیں میں ان کا اہل ثابت نہ ہوں، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کی جو توقعات مجھ سے ہے وہ جو ہے اگر پوری نہ ہوئی تو ان کو ایک صدمہ پہنچے گا۔ حالانکہ نہ باپ نے کچھ ڈرایا ہے، نہ دھمکایا ہے، نہ اس پر کوئی دھمکی دی ہے، نہ اس کو کوئی اور طرح کا جو ہے کوئی سرزنش کی ہے، لیکن یہ کہ اس کے دل میں خود خیال ہوتا ہے والد کے جذبات کا، احساسات کا، ان کا پاس ادب۔ تو یہ خوف جو ہے یہ بالکل اور خوف ہے، اور کسی موذی شے کا، کسی خوفناک شے کا خوف بالکل دوسری شے ہے۔ البتہ میں جو آج چاہتا ہوں آپ کو بات بتانا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی روح سے، اور جو عظیم آیات میں سے قرآن مجید کی، اس میں کوئی شک نہیں، آیت نمبر 93 ہے یہ سورہ مائدہ کی، میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کی روح سے تقویٰ در حقیقت کوئی منفی کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ ایک مثبت شے ہے اور ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو انسان کو روحانی منزلیں طے کراتی ہے، آگے سے آگے، اوپر سے اوپر، اونچے سے اونچے۔ یہ تقویٰ، یہ آیت جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، اس کا پس منظر ہے، بڑا دلچسپ پس منظر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں یعنی ہجرت کے فوراً بعد شراب اور جوئے کے بارے میں صرف یہ بات کہی گئی تھی جب پوچھا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان میں گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہے، لیکن ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ فائدے سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو اشارہ بہت سے لوگوں نے جو پا لیا اسی وقت کہ یہ حرام ہو جائے گی، اگرچہ ابھی براہ راست حکم نہیں آیا تو بہت سے حضرات اسی وقت تائب ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد نازل آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، دیکھو اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کو سمجھ نہ سکو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ شراب کے نشے میں تم اپنے خیال میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو اور تم غالب کی کوئی غزل پڑھنی شروع کر دے تو تمہیں کیا پتہ چلے گا تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اس سے کچھ اور انڈیکیشن مل گئی کہ یہ شے بری ہے، ایسی بری شے ہے جو اللہ کے ذکر سے ہمیں روکنے والی شے ہے، اور اللہ کا ذکر والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی شے ہے، لہذا بہت سے حضرات نے اس کے بعد جو ہے تائب ہو گئے اور شراب نوشی ترک کر دی۔ پھر بھی کچھ لوگ تھے، اس لیے کہ معاشرہ وہ ایسا تھا جیسا آج کا مغربی معاشرہ ہے جس میں پینے کی اصل شے تو شراب سمجھی جاتی ہے۔ آپ کو مغرب کے اندر چلے جائیے، پیرس میں چلے جائیے، ہوٹلوں میں، ریسٹوران میں پانی نہیں ملے گا، شراب ملے گی، پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ پانی ان کے ہاں جو ہے ادھر حقیقت دھونے کی شے ہے، صاف کرنے کی، دھونے کی شے ہے، وہ پینے کی شے تو نہیں ہے، پینے کی شے تو شراب ہے۔ اب اس کے نہ معلوم کتنے گریڈز ہیں، کتنے لیبلز ہیں، وہ تو ایک اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی سائنس ہے، لیکن یہ ہے کہ یہی معاملہ عرب کا تھا، ان کے ہاں بھی اصل شے جو پینے کی تھی وہ شراب تھی۔ تو بہت سے لوگوں کی گھٹی میں ایسی پڑی ہوئی تھی
کہ انہوں نے اس کے بعد بھی نہیں چھوڑی۔ تب پھر جب آیت آئی ہے سورہ مائدہ میں تو پھر بڑی سختی کے ساتھ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَان، یہ جو ہے شراب اور جوا یہ تو بڑے گندگی کے کام ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، تو تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ اس میں ڈانٹ کا پہلو بھی تھا کہ تمہیں سمجھ لینی چاہیے تھی بات پہلے ہی، پھر دوسرے مرحلے پر سمجھ لیتے، تم نے اس وقت بھی نہیں سمجھی، تو اب باز آ جاؤ بالکل۔ اس پر بہت سے حضرات کے دلوں میں تشویش پیدا ہو گئی جب اتنی سخت انداز کے اندر جو گرفت آئی کہ ہمیں تو پیتے پیتے، فرض کیجئے کسی شخص کی عمر جو ہے، میری جو عمر ہے 70 برس، اس وقت 70 برس ہو، اسے تو 50-55 برس ہو گئے تھے پیتے ہوئے، تو وہ گویا کہ آج کے حساب میں ہم کہیں گے کہ ہمارے تو ایک اس تشویش کے ازالے کے لیے فرمایا یہ آیت آئی ہے اس پس منظر میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو لوگ ایمان اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے ہوں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، فیما طعموا، جو کچھ وہ کھا پی چکے، جب تک کہ حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے اگر کسی نے شراب پی ہے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ اب اس کے بعد آتی ہے جو قرآن مجید میں حکمت قرآنی کا بہت بڑا خزانہ ہے، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ مسلسل ایمان پر عمل پیرا رہے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے، ثم اتقوا، پھر اور تقوی ان کا بڑھا، وآمنوا، پھر اور ایمان انہوں نے حاصل کیا، ثم اتقوا، پھر ان میں اور تقوی بڑھا، واحسنوا، اور وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں 3 درجے آ گئے، 2 درجوں کے لیے لفظ آیا ایمان، لیکن اس میں فرق کیا گیا، پہلے درجے میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر بھی کیا گیا، ایمان اور عمل صالح، اور تینوں سے پہلے تقوی ہے، تقوی ہی ہوگا تو ایمان کا پہلا درجہ حاصل ہوگا، لیکن وہ پہلا درجہ ایسا ہے جس میں عمل صالح جو ہے ایک علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے، ایک علیحدہ شق کی حیثیت سے مذکور ہے۔ پھر ثم اتقوا، پھر اس سے اوپر کے درجے کے جانے کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہے جو پش کرے گی اور آگے چلو، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، اور وہ کہاں لے جائے گی؟ آمنو، ثم اتقوا وآمنوا، وہ اور ایمان لائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ 2 ایمان ہو گئے، ایمان کا پہلا درجہ اور ایمان کا دوسرا درجہ۔ ثم اتقوا، پھر اس پر بھی ان کا تقوی جو ہے مانے نہیں ہوا، اور تقوی بڑھا، واحسنوا، اور پھر وہ احسان کے درجے پر فائز ہو گیا۔ یہ درجہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے محسنین سے۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ 2 ایمان کون سے ہوئے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے چونکہ سورہ مائدہ کا جوڑا ہے سورہ نساء، سورہ نساء میں بھی یہ مضمون آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس پر نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو ان سے پہلے نازل کی گئی۔ یہ کیا عجیب بات ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان تو لائے گا وہ جس کے پاس ایمان پہلے نہیں ہے، ایمان والا ہے تو پھر ایمان کیسے لانے کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر ایک سوال آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اپنی جو حسن عقیدت ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی غلطی کیسے ہو سکتی ہے، تو ہم ان چیزوں کو پی جائیں، لیکن یہ کہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 2 ایمان ہوئے، ایک ایمان کے درجے پر تم فائز ہو چکے ہو، اور ایک ایمان کا درجہ ابھی باقی ہے جو تمہیں حاصل کرنا ہے۔ یہ 2 ایمان کون سے ہیں؟ اس کو ہم ایمان مجمل جو ہمیں اگر آپ نے یاد کیا ہو بچپن میں تو اس کے الفاظ سے وضاحت ملتی ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان والا ایمان ہے ایک تصدیق بالقلب والا ایمان ہے، اور جو کہتے ہیں نا فارسی میں عشق تاب صبوری 1000 فرسنگست، تو اگرچہ زبان اور دل میں تو شاید 1-1.5 فٹ کا ہی فاصلہ ہوگا، لیکن یہ فاصلہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔
زبان پر آ جانا کلمہ طیبہ کا اور کلمہ شہادت کا یہ اور معنی رکھتا ہے، اور دل میں اس کا اتر جانا کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی بات کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے ایمان اقرار باللسان والا، یہ ایمان ہے قانونی ایمان، جس کی بنا پر ہم ایک شخص کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی ہے، ابھی وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اب میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا تم مومن نہیں ہو، لست مومنا نہیں کہہ سکتے تم انہیں، سورہ نساء میں ڈانٹ پلا دی گئی۔ کوئی شخص جو تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا تمہیں سلام کرے، ہرگز مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں کیا بات۔ اور جیسے کہ حضرت اسامہ سے غلطی ہو گئی تھی کہ حالت جنگ میں ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا، اور جب وہ بالکل بے بس ہو گیا، اس نے سمجھا کہ اب تو میں لاچار ہو گیا ہوں، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے یہ فیصلہ کیا اپنی جگہ پر کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا اختیار کیا، یہ گردن اڑا دی۔ دل میں دغدغہ رہا کہ میں نے کام ٹھیک کیا یا نہیں کیا۔ مختلف روایات ہیں، یہ بھی ہے کہ کسی اور نے اطلاع دے دی حضور کو یا خود انہوں نے کہا، تو انہوں نے فرمایا اسامہ تم نے کیا کیا؟ کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی تمہاری، کیا کرو گے قیامت کے دن جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی؟ اتنی بڑی شے ہے کلمہ شہادت، معمولی شے نہیں۔ تو یہ ہے ایمان قانونی، لیکن ایمان حقیقی کیا ہے؟ وہ دل میں اتر جانے والا ایمان۔ اچھا، اس کے لیے دو اصطلاحات اور بھی استعمال کی گئی ہیں، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں اس دونوں ایمانوں کے بارے میں جو ہمارے دو بزرگ ترین جو اسلاف میں سے دو شخصیتیں ہیں ان کے اختلاف کی حقیقت بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف کے اندر در حقیقت مطابقت کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، جو سید المحدثین ہے، رئیس المحدثین، الایمان قول وعمل ویزید وینقص، ایمان میں قول بھی شامل ہے، عمل بھی شامل ہے، اور وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے اس کو اگر سمرائز کیا جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ الایمان قول لا یزید ولا ینقص، یہ صرف قول پر مبنی ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ بظاہر تو ایک مشرق کی بات کر رہا ہے، ایک مغرب کی کر رہا ہے، ایک دوسرے کا تضاد انتہائی ہے۔ اس میں توافق کیسے پیدا ہوگا کہ ایک ایمان کے بارے میں بات کر رہا ہے، دوسرے ایمان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ قانونی ایمان جو ہے اس میں صرف قول کے اوپر دار و مدار ہے، اگرچہ تصدیق جو ہے قلبی وہ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن اس کو ہم ویریفائی تو نہیں کر سکتے، کیا معلوم دل میں تصدیق ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت اسامہ نے فیصلہ کیا، کوئی بھی ہوتا یہی سمجھتا ہے اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہا، ان کی بات کی تردید نہیں کی۔ کیا کرو گے جب کہ یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا، یہ کہا ہے۔ تو قانونی طور پر ایک شخص کو مسلمان ہونے کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے جبکہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہو، کلمہ شہادت ادا کر دے۔ یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے جو اسے حاصل ہو گیا، اسے اب سلامتی حاصل ہو گئی۔ اسلام سلامتی ہے، اب اس کے خلاف کوئی اقدام آپ نہیں کر سکتے، اللہ یہ کہ اگر چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرے گا تو کوڑے لگیں گے، اگر غیر شادی شدہ ہے شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کہ کوئی جرم کرے وہ آپ کو اقدام اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، اس کی عزت محفوظ، ہر چیز کی جو ہے حفاظت کی جائے گی۔ اچھا، اب یہ ایمان جو ہے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بہت صحیح فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سید الفقہاء ہے، اس میں کوئی شک نہیں، امام اعظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تمام فقہاء میں سب سے بڑے فقیہ اعظم، اس کی وجہ بالکل صاف ہے۔ ایمان جو ہے کسی شخص میں فرض کیجئے زیادہ ہے، وہ زیادہ متقی ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے 5 وقتہ نماز کے علاوہ، اس کا ایک بھائی ہے وہ نماز بھی جو ہے وہ کوئی گنڈے داری پڑھتا ہے، تہجد کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بتائیے کہ جب والد فوت ہوگا تو میراث جو ہے وراثت، اس میں انہیں برابر حصہ ملے گا یا متقی کو زیادہ ملے گا اور فاسق کو کم ملے گا؟ لیگل سٹیٹس جو ہے یہ چینج نہیں ہوتا۔
لا یزید ولا ینقص، نہ یہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ یہ تو ایک خاص جو ہے ایک حیثیت، قانونی حیثیت، دستوری حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اس میں نہ اضافہ ہو سکتا نہ کمی ہو سکتی۔ آل اور نن لا ہوگا، یا تو مانیں گے تو پورا مسلمان مانیں گے اسے، نہیں مانیں گے تو کافر کہیں گے تو مرتد ہوگا، وہ بات ہی اور ہو جائے گی۔ جب تک وہ صرف فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن مسلمان ہے، اس وقت تک اس کے قانونی اور دستوری حقوق انٹیکٹ ہے، پورے کے پورے۔ لیکن امام بخاری بات کر رہے ہیں اس ایمان کے بارے میں، تصدیق بالقلب والا ایمان، یقین قلبی والا ایمان، حقیقی ایمان۔ یہ ایمان لازماً جب یہ پیدا ہو جائے، دل میں آ جائے، تو اعمال اس کے تابع لازماً ہو جائیں گے۔ اب یہاں علیحدہ سے عمل کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، عمل تو اس کا حصہ ہے۔ الایمان قول و عمل، امام بخاری جو کہہ رہے ہیں 100% درست ہے۔ وہ یزید و ینقص، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ہر شخص تجربہ کر سکتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، غور کر کے پڑھیے، آپ خود محسوس کریں گے کہ کوئی چیز بڑھی ہے اندر آپ کے، کسی شے کا لیول جو ہے ایمان کا، تصدیق کا لیول بڑھ گیا ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیے، محسوس خود کریں گے کہ آپ کے ایمان کا لیول بڑھا ہے۔ کوئی نیک کام کیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ زادتہم ایمانا قرآن مجید میں آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کیسے اس کی نفی کر سکتے؟ لیکن وہ جو ایمان ہے، قانونی ایمان، نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور اس میں صرف تصدیق لسانی جو ہے وہی زیر بحث آئے گی، تصدیق قلبی کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں۔ جبکہ اصل ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب والا ایمان ہے، اور اس کے اندر عمل خود بخود اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس آیت میں آپ دیکھیے، پہلے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا، دوسرے ایمان کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ دوبارہ جو ہے عمل صالح کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس لیول پر آ کر امام بخاری کے موقف کے مطابق عمل جو ہے خود داخل ایمان ہو گیا، ایمان کا جز بن گیا۔ اب یہ نقطہ چونکہ بہت اہم تھا، اس اعتبار سے غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اہتمام کیا اس کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے۔ اگرچہ قرآن مجید میں بھی ایک آیت کے اندر وہ بات واضح کر دی گئی تھی، لیکن پھر آج تک بھی بہت سے لوگوں پر واضح نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اہتمام کیا، حضرت جبرائیل کو بھیجا انسانی شکل میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ حضرت عمر اس کے راوی ہیں۔ یہ واقعہ ہے چونکہ مجمع میں ہوا ہے، لہذا یہ روایت یہ کہلاتی ہے ام السنہ، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں ام القرآن۔ قرآن مجید کے لیے اساس ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، ہے، ماں ہے قرآن مجید کی۔ اسی طریقے سے سنت، حدیث، اس کی جو ہے، اس کی جڑ، اس کی اساس، اس کی بنیاد، اس کی ماں، یہ حدیث جبرائیل ہے، ام السنہ۔ اور اس کے راوی حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے، اور بھی ہے۔ چونکہ ایک مجمع میں بات ہوئی تھی نا، تو سب لوگوں نے واقعہ دیکھا ہے، اور تھوڑا تھوڑا سا باریک باریک فرق بھی ہے ان کے بیان میں۔ اس لیے کہ ابھی جو بات میں کر رہا ہوں، ابھی آپ باہر جا کر 1 گھنٹے کے بعد، نماز کے بعد اگر آپ بیان کریں گے تو اس میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا، آپ بیان کریں گے کچھ اور فرق ہو جائے گا، یہ تو فطری بات ہے۔ اسی لیے حدیث کو ہم لفظاً محفوظ نہیں سمجھتے۔ لفظاً محفوظ جو ہے وہ قرآن ہے، حدیث لفظاً محفوظ نہیں ہے، معنن محفوظ ہے، اس کا مفہوم محفوظ ہے، لیکن ہر لفظ کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ لفظ وہی ہے بالکل جو حضور نے فرمایا تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی جو ہے حدیث جبرائیل یا ام السنہ ہے۔ اتنی اہم روایت کے مختلف جو ہے اس کے نریشنز آ رہے ہیں۔ بہرحال اس میں اگرچہ جو متفق علیہ روایت ہے وہ تو حضرت ابو ہریرہ کی ہے، امام بخاری نے اسی کو قبول کیا ہے، امام مسلم نے بھی لیا ہے اس کو، لیکن زیادہ مشہور روایت جو ہے وہ حضرت عمر کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن روایت کے اعتبار سے وہ امام بخاری نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہ یہ صرف مسلم شریف میں روایت ہے۔ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں وَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ایسا ہوا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس، اطلع علینا رجل، کہ اچانک ایک شخص ظاہر ہوا، نمودار ہوا، شدید و بیاض الثیاب، جس کے کپڑے نہایت سفید، شدید و سواد الشعر، بال نہایت چمکیلے سیاہ، لا یرا علیہ اثر السفر،
اس پر کسی سفر کے کوئی آثار نہیں تھے. سفر سے آ رہا ہو انسان تو بال کوئی گرد و غبار ہوگا, کچھ نہیں. ولا یعرفہ منا احد, اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا. یہ ہے 4 جملے نوٹ کیجئے. ایک سسپینس کریٹ کیا حضرت عمر نے کہ کیا وہ جو سسپینس ہوا تھا اس کو واضح کیا ہے. اطلاع علینا, اچانک طلوع ہو گیا. اطلاع علینا رجل شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر لا یعرفہ منا احد ولا یری علیہ اثر السفر حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھا آیا, حضور بھی 2 دانو تشریف فرما تھے, وہ بھی 2 دانو بیٹھ گیا وہ شخص, اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے, جوڑ دیے. وضع کفیہ علی فخذیہ, اور اپنے دونوں ہاتھ حضور کے دونوں زانوؤں کے اوپر رکھ دیے. پھر سوال کیا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام, مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں, اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, اور حج بیت اللہ کرو اگر تمہیں استطاعت ہے. قال صدقت, اس شخص نے کہا آپ نے صحیح کہا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا لہو یسلہ یصدقہ, عجیب آدمی ہے, سوال کر رہا ہے اور تصدیق کر رہا ہے. یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے. استاد شاگرد سے سوال کرتا ہے اور سوال کا جواب ٹھیک مل جائے تو تصدیق کرتا ہے ہمیں ٹھیک کہا تم نے. یہ انداز ہے کون یہ شخص؟ پھر اس کے سوال دوسرا کیا, اخبرنی عن الایمان, اب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان یہ ہے تمہارا یقین ہو اللہ پر, فرشتوں پر, یوم آخرت پر, کتابوں پر, نبیوں پر, رسولوں پر, بعث بعد الموت پر. قال صدقت, انہوں نے پھر کہا صدقت, آپ نے صحیح کہا. ہمارا تعجب اور بڑھ گیا. پھر اس نے سوال کیا تیسرا, اخبرنی عن الاحسان, اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. حضور نے فرمایا, اب یہاں پہ 3 روایتیں آئیں گی, میں بعد میں ذکر کروں گا, پہلے اس کا اصل جواب سمجھ لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں الفاظ ہیں الاحسان ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اور عبادت کرے اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ کہ یہ یقین ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے حضرت عمر کی روایت. ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ عمر بیان کرتے ہیں کہ الاحسان ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, خشیت, اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ یاد تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, ان کی روایت میں الفاظ آئے ہیں ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کے لیے محنت کرو, بھاگ دوڑ کرو, جد و جہد کرو, کوششیں کرو, قربانیاں دو, تکلیفیں اٹھاؤ, اس یقین کے ساتھ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ ضرور ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ آخری جواب کے ضمن میں لفظی طور پر یہ فرق ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور سوال کیا, اخبرنی عن الساعہ. حضور نے فرمایا کہ یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے, اللہ کے علم میں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اچھا کچھ علامتیں بتائیے. وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے, میں اس سے پہلے ایک اپنے خطبے میں اس بات گفتگو کر چکا ہوں. آخری حصے کے بارے میں ہے کہ پھر مختلف روایات میں مختلف باتیں آئی. حضرت عمر تو یہ فرماتے ہیں کہ میں لبثت ملیا, میں سوچتا ہی رہا یہ کون آدمی تھا. اس کے بعد اچانک وہ چلا گیا, وہ شخص اٹھ کے چلا گیا. پھر حضور نے کہا تھا اسے واپس بلاؤ, ردو ہو ہی لیا, تو کہیں اس راگ نہیں ملا. معلوم ہو جیسے کہ آسمان پہ چلا گیا یا زمین کے اندر کہیں سما گیا ہے. تب حضور نے فرمایا او ہو, یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جس شکل میں بھی اس سے پہلے آئے میں نے ہمیشہ انہیں پہچان لیا, سوائے آج کے کہ میں پہچان نہیں پایا کہ یہ جبرائیل ہے. ایک روایت میں یہ بھی آئے تھے اتاکم یعلمکم دینکم اذ لم تسألوا
یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں جبکہ تم نے پوچھا نہیں. اللہ. اور یہ واقعہ بھی مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضور کے حیات دنیاوی کے بالکل آخری ایام میں پیش آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو واضح کرنا چاہا. اسلام جو ہے وہ بنیاد ہے اسلامی معاشرت اور اسلامی ریاست کی. ریاست کا شہری مسلمان ہے، مومن ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ جانے. اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. لیکن جو شخص بھی کہے وہ کہے اشہد اللہ، شہادت سے مراد ہے وہاں پر ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہاں سے بات تؤمن کا لفظ آیا ہی نہیں، بلکہ تشہد، شہادت دو، ٹیسٹیفائی کرو. تم زبان سے وربل ٹیسٹیمنی تمہاری ہونی چاہیے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تب یہ کہ تم مسلمان مان لیے جاؤ گے. لیکن یہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ وہ جو دو ایمان ہم سمجھ رہے تھے، ایک تو اس سورہ مائدہ کی آیت کی روح سے دو ایمان ہو گئے، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، دو ایمان ہو گئے. اور سورہ نساء کی جو آیت ہے اس میں بھی دو ایمان ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. لیکن یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے ایمان کو اسلام قرار دیا گیا ہے، دوسرے ایمان کو ایمان قرار دیا گیا ہے. پہلا ایمان در حقیقت اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کو قرآن مجید میں کیسے واضح کیا گیا وہ بھی سمجھ لیجئے. وہ سورہ حجرات کی آیت ہے، وہ تو ہمارے بیانات کے اندر چونکہ مرکزی اہمیت کی آیت ہے، بہت دفعہ آئی ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دی تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اسی اعتبار سے میں ایک بات اور بھی سمجھا دوں کہ اسلام بھی دو ہے. حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان ایک ہی شے ہے. قانونی ایمان اور قانونی اسلام یہ ایک شے ہے. اسلام بھی تو اتنی بلند شے ہے کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل، اور حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت کیا ہوگی آپ اندازہ کیجئے. 87 برس کی عمر میں تو اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے. 13 برس کے تھے جبکہ ان کو ذبح کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنے خواب کی بنیاد پر. اب اس سے بھی کچھ نہ کچھ بڑے ہوں گے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم 100 برس سے اوپر ہوں گے. زندگی ساری مسلسل امتحانات میں سے گزرتی ہوئی آئی ہے اور کامیاب ہوتے چلے گئے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس مقام پر پہنچ کر بھی ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے رب ہمارے ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلمان بنائے رکھ، اپنا مسلم فرما بردار. تو فرما برداری یہ بہت اونچی بات ہے. ایک ہے لیگل سٹیٹس، قانوناً مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تب بھی مسلمان ہے. مختلف فقہا کے نزدیک مختلف سزائیں ہیں، اس کو سزا دیجیے، مسلمان تو ہے نا. مرے گا تو جنازہ تو پڑھا جائے گا اس کا. کوئی شادی شدہ زانی ہے، اس کو آپ نے رجم کیا، پھر بھی جنازہ پڑھیں گے اس کا، مسلمان ہے وہ اسلام جو ہے وہ ایک لیگل سٹیٹس ہے، وہ ایک سٹیٹس ہے جو دنیا میں حاصل ہوتا ہے انسان کو. تو دو اسلام بھی کہہ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ روایت بیان کی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے. باقی تمام روایات میں پہلا سوال ہے اخبرنی عن الاسلام اور دوسرا ہے اخبرنی عن الایمان. ابو ہریرہ کی روایت میں پہلا ہے اخبرنی عن الایمان اور دوسرا سوال ہے اخبرنی عن الاسلام. اس لیے کہ حقیقت کے اعتبار سے پہلے یقین دل میں ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہونی چاہیے. حقیقت کے اعتبار سے تو ایمان پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے. صحابہ کرام جو تھے، جو سابقون الاولون تھے، ان کے ہاں تو ایمان پہلے آیا ہے پھر اسلام آیا ہے نا. پہلے دل میں یقین پیدا ہوا ہے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کی ہے. لیکن بعد میں جب کہ فتح آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب یہ ہے کہ فوج در فوج جو آ رہے ہیں وہ مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ایمان ان میں سے کسی کو ہی نصیب ہوا تھا. حقیقی ایمان جو ہے وہ اتنا سستا مل جانے والا نہیں ہے، اس کے لیے تو محنتیں کرنی پڑتی ہیں. اچھا یہ تو میں نے تھوڑا سا آج عرض کیا ہے، وقت خاصا لگ گیا اس میں. تقویٰ کے بارے میں، روزے کا اصل حاصل تقویٰ. تقویٰ کا لفظی ترجمہ ڈر غلط،
بچنا صحیح، لیکن یہ بھی ایک تھوڑا سا منفی پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے یہی تقوی سب سے زیادہ پورٹنٹ موٹیویٹنگ فورس ہے، ڈرائیونگ فورس ہے، جو بندہ مومن کو روحانی منزلیں طے کراتی ہے۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب آئیے رمضان کا اصل حاصل کیا ہے؟ یعنی یہ جو اب تک کی گفتگو ہے یہ تو رمضان کے روزے جو ہے کسی بھی مہینے کے ہوتے ہیں، ربیع الاول کے روزے ہوتے تب بھی یہ مطلب تو حل ہو جاتا، کوئی اور مہینہ ہوتا ذی الحج کے اندر فرض کیجیے کر دیے گئے ہوتے، لیکن نہیں، رمضان کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس عظیم عبادت کے لیے جو انتخاب جو ہوا ہے، قرآن نام بنام من دیوانہ زدند، کیوں اس مہینے کو چنا گیا؟ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور جان لیجئے کہ اصل میں اس کا ایک ذیلی مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق اثر نو تازہ ہو جائے، تجدید تعلق۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ویسے تو یہ کہ ہر وقت رہنا چاہیے، روزانہ ہی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ خاص طور پر رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق اثر نو نہایت مضبوط ہو جائے، قائم ہو جائے۔ بلکہ اس میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، قرآن مجید اپنے آپ کو ھدی للناس کہتا ہے، اسی آیت میں ہے ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن سورہ بقرہ کے شروع میں کہا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اس پر اعتراض بھی کیا ستیارتھ پرکاش کا مصنف جو تھا سوامی دیانند، اس نے کہا یہ تو بیکار بات ہو گئی، جیسے اس نے اعتراض یقیناً کیا ہوگا، وہ مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ کیا بات ہوئی؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ تو بے معنی بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ ھدی للمتقین، جو پہلے سے متقی انہیں ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہدایت کے درجات ہیں، بڑے بڑے درجے ہیں، درجہ بدرجہ ہدایت آتی ہے، ایک دم ہدایت نہیں آتی۔ ہدایت کی طلب کا ہونا بھی ایک تقویٰ کی علامت ہے، لیکن قرآن سے استفادے کی شرط تقویٰ ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ جب تورات دی گئی تو 40 دن کا چلہ جو ہے کھنچوایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ مسلسل 40 دن کا روزہ تھا، جس میں صرف جو ہے 30 دن کے دوران ایک مرتبہ جو ہے وہ مسواک کر لی تھی، تو جس کے اوپر بھی 10 دن کا مزید اضافہ کر دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ سے 40 دن کا چلہ کٹوایا گیا، پھر انہیں انجیل دی گئی۔ حضور کے بارے میں ہمیں صراحت سے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ غار ثور میں غار حرا میں آپ جا کر کیا کرتے تھے؟ تفکر اعتبار، اور مجھے یقین ہے کہ روزہ رکھتے ہوں گے۔ پھر قرآن آیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام نافذہ آیا ہے۔ اسی کی سمجھیے کہ دن میں روزہ رکھ کر جو تھوڑی بہت پونجی تقویٰ کی حاصل ہو اسے لے کر، یہ گویا برتن ہے، اس میں ڈالو اب قرآن کا علم، قرآن کا فہم، قرآن کا تفقہ، قرآن کی حکمت، قرآن کا پیغام، قرآن کا فلسفہ، یہ اس برتن میں تو ہونا چاہیے نا۔ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پانی تو آپ اتنا ہی لے سکیں گے جتنا برتن آپ کے پاس ہے۔ برتن چھوٹا سا ہے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، آپ پانی لینا، لیکن پانی کے لیے آپ کو برتن چاہیے۔ برتن چھوٹا ہے تو دریا میں تو پانی بے شمار ہے، لیکن آپ تو اتنا ہی لے سکیں گے جتنا برتن آپ کے پاس ہے۔ تو اپنے تقویٰ کے برتن کو بڑھاؤ تاکہ اس کے اندر قرآن کا فہم، قرآن کا علم، قرآن کی حکمت، قرآن کا فلسفہ، قرآن کا پیغام یہ آئے۔ اس حوالے سے یہ صبح دن کا روزہ اور رات کی یہ تراویح، اور رات کا یہ قیام اللیل، در حقیقت تراویح نہیں قیام اللیل، اس کے درمیان ایک حکمت ہے۔ رمضان مبارک کا اصل حاصل قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی تجدید ہے، لیکن قرآن مجید کے تعلق کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ میری جو بھی زندگی میں تھوڑی بہت خدمت دین کی میں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں نے کی ہے، اسی کی توفیق سے کی ہے۔ اس کا نقطہ آغاز جو ہے میرا کتابچہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، رمضان مبارک میں اس کا بار بار تذکرہ ہوا ہے۔ یہ سب 68 میں نے جب جمعے کی تقریر شروع کی تھی مسجد خضرہ سمن آباد میں، تو پہلے 2 جمعوں میں یہی تقریر کی تھی۔ میں نے اس میں 5 حقوق بیان کیے، ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد، برابر نہیں ہے معاملہ، ذمہ داری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی شخص زیادہ ذہین ہے، کوئی کم ہے،
کوئی زیادہ تعلیم یافتہ ہے کوئی کم ہے، ہر شخص کے اوپر ذمہ داری برابر نہیں ہوگی۔ حسب صلاحیت و استعداد قرآن کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کو مانے جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کو پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اسے سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، اس کو پہنچائے دوسروں تک جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے۔ یہ 5 ہے۔ مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے، ایمان، تعظیم، اس پر یقین ہو اور اس کی عظمت دل میں اجاگر ہو جائے۔ پڑھے، تلاوت اور ترتیل اور حفظ اور تجوید، سمجھے، تذکر اور تدمر، عمل کرے، حکم بالقرآن، ہر رائے ہماری تابع ہو جائے، اللہ کی اس کتاب کے تابع ہو جائے، میری سوچ، میری رائے، میرا فیصلہ، میرا نقطہ نظر سب قرآن کے تابع ہو جائے، میری رائے وہی ہو جو اللہ کے کتاب کے اندر آئی ہے۔ ایک ٹوٹل آئیڈینٹی، ٹوٹل ہارمنی، یہ ہے حکم بالقرآن، قرآن کے ذریعے ہی سے رائے بنانا، قرآن کے ذریعے سے فیصلے کرنا۔ اور ایک ہے قرآن کو قائم کرنا، نافذ کرنا، اس کے نظام کو برپا کرنا، اجتماعی طور پر وہ نظام قائم کرنا جس میں پورا قرآن مجید کا جو نظام ہے اپنے تمام جو شرعی احکام ہیں ان کے ساتھ وہ نافذ ہو جائے۔ اور آخری درجے میں اس قرآن کو پھیلانا ہے 4 دانگے عالم میں۔ اب اس میں ذرا سمجھ لیجئے، میں پہلی 3 چیزوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا، آخری 2 چیزوں کے بارے میں بات کروں گا۔ قرآن پر عمل کرنا، اس کے بھی 2 پہلو ہیں، عمل انفرادی زندگی میں، عمل اجتماعی زندگی میں۔ قرآن کی تبلیغ کے بھی 2 پہلو ہیں، تبلیغ لوکل، مقامی، جیسے میں یہاں ہوں، لاہور میں ہوں یا میں ماڈل ٹاؤن میں ہوں، تو جہاں بھی میں ہوں میں کام کر رہا ہوں، پاکستان میں ہوں تو کر رہا ہوں، لیکن اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی پھیلانا، اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ بھیجے گئے ہیں پوری نوع انسانی کے لیے۔ اور انہوں نے یہ فرما دیا، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے، وہ چین کے کسی آخری کونے کا رہنے والا شخص ہو، اگر اس تک قرآن پہنچ گیا ہے تو گویا کہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ گیا۔ لیکن چین کے اس آخری کونے تک رہنے والے آدمی کو پہنچائے گا کوئی تو ہی پہنچے گا نا، اسی لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی بھی اس کام سے خالی نہ رہے، اپنی قوتیں اس میں لگائے، جتنا بھی قرآن سمجھ سکتا سمجھائے، جتنا پڑھ لیا پڑھائے، جتنا اس کو آگے جو ہے عام کرے اسے۔ اس کی میں ذرا ایک آج ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمل کے بھی 2 درجے ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ تبلیغ کے بھی 2 درجے میں ہیں، تبلیغ مقامی اور تبلیغ عالمی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے طریقہ کیا ہوگا، سب سے پہلے آپ اپنی انفرادی زندگی میں قرآن کو نافذ کریں، یہ عمل ہے ذاتی سطح پر، لیکن بہت سے احکام قرآن کے ایسے کہ جو آپ ذاتی طور پر نافذ نہیں کر سکتے۔ چلیے رجم کے بارے میں تو پھر بھی ایک اختلاف کر دیا گیا کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو واقعی رجم ہے بھی کہ نہیں ہے اسلام میں، اگرچہ ہمارے ہاں اجماع ہے، اتنا اجماع جو ہے شاید ہی کسی اور چیز پر ہو جتنا اس پر ہے، شیعہ سنی اور سنیوں کی تمام فقہیں کہ شادی شدہ جو ہے زانی اور زانیہ کے لیے رجم ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ لیکن چلیے شک کرنے کی یہ گنجائش ہے کہ قرآن میں نہیں ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا تو قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کیا میں کاٹ سکتا ہوں؟ آپ کاٹ سکتے ہیں؟ گویا کہ قرآن مجید کے بعض احکام پر میں عمل نہیں کر سکتا۔ سود حرام ہے، کیا میں ختم کر سکتا ہوں؟ یہ تو ختم ہوگا اجتماعی سطح پر، ملکی سطح پر، حکومت کی سطح پر فیصلہ ہو، نظام بنے تب ہوگا ختم، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ انفرادی سطح پر میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ میں خود براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، نہ اپنا پیسہ بینک میں رکھ کر اس پر سود لوں، نہ بینک سے سود پر قرض لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤں یا اپنی بلڈنگ اونچی کروں، نہیں، بس یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ تو پہلا کام کیا ہوگا؟ عمل انفرادی۔
انفرادی جتنا بھی عمل آپ قرآن پر کر سکتے ہو تو کیجئے. اب تبلیغ شروع کیجئے قرآن کی، تبلیغ مقامی، آس پاس کے لوگوں کو قرآن کی تبلیغ کیجئے، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آنی چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو اجتماعی طاقت وجود میں آئے، یہ پھر ٹکر لے نظام باطل کے ساتھ اور نظام باطل کی جڑیں اکھیڑ کر پھینک دے اور اللہ کے دین کو قائم کرے. اب یہ عمل اجتماعی بھی ہو جائے گا. تو انفرادی عمل اور مقامی تبلیغ، پھر مقامی تبلیغ کے نتیجے میں ایک جماعت، ایک قوت، مجموعی اجتماعی قوت، اس کے نتیجے میں انقلاب اور اللہ کا کتاب کو نافذ کر دینا. اب جب یہ نظام بن جائے گا ہمارے ہاں، اگر اللہ کرے وہ دن لے آئے، کاش کہ میری زندگی میں آ جائے، نہ آئے تب بھی کوئی بات نہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. ہو سکتا ہے حضور سے کئی جگہ کہا گیا قرآن میں کہ اے نبی یہ بھی ہو سکتا ہے جس عذاب کی ہم خبر ہی نہیں دے رہے ہیں آپ کی زندگی ہی میں آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اٹھا لیں پھر آ جائے گا عذاب. کہاں جائیں گے آخر؟ ہمارے بھاگ کر تو کہیں نہیں جا سکتے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے. خواہش ضرور ہے کاش کہ میری زندگی میں وہ دن آ جائے. نہ ہے تو پرواہ نہیں، اگر میں اپنی زندگی میں اس میں کھپا رہا ہوں، لگا رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اگر اس میں کھپا دیا، لگا دیا، میں کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گا. بہرحال یہ ترتیب ذہن میں رکھیے، انفرادی عمل بالقرآن، حکم بالقرآن، اس کے ساتھ ہی تبلیغ مقامی طور پر پاکستان میں، لاہور میں، پنجاب میں، ماڈل ٹاؤن میں، جہاں بھی میں تھا، کرشن نگر میں تھا تو وہاں، اور سمن آباد میں تھا تو سمن آباد میں مرکز تھا. اب یہ کہ وہاں ہے درس قرآن جو ہے ہر اتوار کی صبح کو اب شروع بھی ہو رہا ہے، دوبارہ کچھ وقفہ رہا ہے، انشاءاللہ پرسوں سے شروع ہو رہا ہے. سورہ نساء کا آغاز ہوگا بالکل ابتدا سے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی عالمی سطح پر بھی جب وہ یہاں پر ایک نظام قائم ہو جائے گا، وہ نظام علمبردار ہوگا. جیسے کمیونزم رشیا میں آ گیا تھا تو رشیا نے پھر اپنی اسٹیٹ پاورز کے ذریعے سے اور اسٹیٹ ریسورسز کے ذریعے سے کمیونزم کو دنیا میں پھیلایا. ایک ملک کے اندر اگر انقلاب آ جائے، پھر قرآن کی جو تبلیغ ہوگی، جو پھر قرآن کی دعوت ہوگی، ایک ایک شخص تک ہم قرآن پہنچا سکتے ہیں. ارب ڈالر لگ جائیں اس پر، لیکن قرآن کے ترجمے دنیا کی ہر زبان میں کر دیے جائیں. کوئی زبان کا بولنے والا یہ نہ کہے اے اللہ میری تو زبان ہی کچھ اور تھی، تیری اس امت نے، تیرے نبی کی اس امت نے میری زبان میں تو قرآن کا ترجمہ کیا ہی نہیں تھا، میں کیسے پڑھتا. یہ گویا کہ ایک فرض ہے، فرض کفایہ امت مسلمہ پر. یہ ہے در حقیقت تعلق حکم بالقرآن اور اقامت قرآن جب تک کہ قرآن قائم نہ ہو. یہ اقامت قرآن ہے جس کے بارے میں سورہ مائدہ کی جو آیت ہے 68 بہت اہم ہے. اس میں خطاب بظاہر چونکہ ہے اہل کتاب سے، ہم سے بظاہر نہیں ہے، لیکن دین تو ایک ہی ہے، دین کی تعلیم ایک ہی ہے، لیکن ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری نگاہ میں. وی ڈونٹ ایکنالج یو، ہم تمہیں تسلیم بھی نہیں کرتے، تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں. کیوں سنیں؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں. یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. مانتے ہو نا تورات اللہ کی کتاب ہے؟ جی ہاں، قائم کرو نا. پھر اس کے احکام نافذ کیے تم نے؟ نہیں. جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر ہم سے دعا کیا کس منہ سے کر رہے ہو؟ مانتے ہو انجیل اللہ کا کلام ہے؟ جی جی مانتے. قائم کیا اس کو؟ نہیں. دفع ہو جاؤ. یہی فتویٰ آپ اپنے بارے میں سننے کے لیے تیار ہو جائیں. یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اے قرآن والو تمہارا مقام نہیں، حیثیت نہیں، ہم سے بات کرنے کا منہ نہیں، ہم سے دعا مانگنے کی تمہاری حیثیت نہیں ہے جب تک کہ قرآن کو قائم نہیں کرتے. اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے صرف قرآن ہی نہیں دیا گیا، کچھ اور بھی دیا گیا ہے. وہ جو حدیث، وہ جو وحی خفی ہے، حدیث نبوی ہے، وہ بھی وحی ہے. وہ وحی خفی ہے، قرآن وحی جلی ہے، صرف یہ فرق ہے. ایک وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، وہ قرآن ہے. ایک غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ حدیث ہے، لیکن ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ نے حکم دیا ایک شخص دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا.
حضور نے فرمایا میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، خالہ بانجی کو بھی نہیں رکھا جا سکتا اور پھوپھی بھتیجی کو بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو در حقیقت سنت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف قرآن ایک سورس ہے اسلامی قانون کا۔ یہ بات جو ہے آج کے دور میں آ کر بالکل لوگوں نے جو منکرین حدیث ہیں یا جو بھی صاف انکار نہ بھی کرتے ہوں تو جو متاثر ہیں اس سے، انہوں نے در حقیقت اس چیز کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں آف اسلامک لا، فرسٹ اینڈ فارموسٹ از قرآن، بٹ سیکنڈ اینڈ اٹ از انڈیپینڈنٹ آف قرآن، وہ ہے حدیث۔ البتہ حدیث قرآن کی کسی بات کو بدل نہیں سکتی، چینج نہیں کر سکتی، اس کی نفی نہیں کر سکتی، البتہ اس میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کو ایک نگاہ میں رکھنا منع کیا، اللہ نے حضور نے اضافہ کر دیا کہ یہی حکم خالہ بھانجی کا بھی ہوگا اور پھوپھی بھتیجی کا بھی ہوگا، اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ایڈیشنل سورس ہے، وہ سیکنڈ سورس آف اسلامک لا ہے، انڈیپینڈنٹ آف قرآن۔ بہرحال اب آپ ذرا نوٹ کر لیجئے ان دونوں چیزوں کو۔ قرآن سے ہمارے تعلق کی معراج کیا ہے کہ قرآن کے نظام کو قائم کریں، اور تقویٰ کی معراج کیا ہے؟ درجہ احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اصل میں عبادت کے لفظ میں بھی سب کچھ تھا، لیکن ہمارا تصور عبادت نماز روزے تک محدود ہے، لہذا اس حدیث جبرائیل کا جو یہ ٹیکسٹ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں لفظ عبادت آیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ احسان بس نماز ہی میں ہے، نماز ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہو رہی ہو کہ جیسے ایک انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا تصور بن گیا۔ اس لیے میں نے بقیہ دو روایتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور عبداللہ ابن عباس حبر الامہ جنہیں کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم، حبر الامہ، جن کے لیے حضور کی دعا تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقہ عطا کر، فہم عطا کر، اور تعویل قرآن، تفسیر قرآن کا علم عطا فرما۔ مفسر قرآن صحابہ کرام میں وہی مشہور ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے شاگرد ہیں، مجاہد ہیں، اکرمہ ہیں، یہ سب کون ہیں؟ انہی کے شاگرد ہیں۔ بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ اس روایت میں الفاظ کیا تھے؟ ان تعبد اللہ نہیں بلکہ ان تعمل للہ کانک، اللہ کے لیے محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو۔ اللہ کے لیے محنت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے نظام کو بالفعل قائم کر دینا، یہ جد و جہد، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت۔ یہی بات ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسرا مرحلہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن۔ تیسرا مرحلہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بہرحال یہ جد و جہد اگر ہم کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں انٹینسٹی آف کنوکشن کے لیے تعبیر ہے۔ جو چیز آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں پھر کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ تم دیکھو اللہ کو، نہیں، کان کا طرح ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جتنا یقین آنکھوں سے دیکھی ہوئی حقیقت پر ہوتا اتنا ہی یقین اللہ کی ہستی پر ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ یقین رہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ یہ کمتر درجہ بیان ہوا لیکن یہ درجہ بھی بہت اونچا ہے۔ آپ دیکھیے کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو حوصلہ بندھانے کے لیے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وَالَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اور وہ ہستی جو دیکھتی ہے آپ کو جبکہ آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کو اللہ کے حضور میں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ کا احساس ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں سے کہا گیا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، تم جو بھی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم موجود ہوتے ہیں، ہم اس کے آئی وٹنس ہوتے ہیں، چشمدید گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ روزے اور رمضان کے اس اصل حاصل کے اوپر ہم عمل کر سکیں۔ تقویٰ ہمیں درجہ احسان کی طرف لے کر جائے، اور درجہ احسان میں
ہم اللہ کے دین، اللہ کی کتاب کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں. ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اب چند باتیں جو حالات ہیں آج کل کے افغانستان کا مسئلہ، ظاہر بات ہے پچھلے جمعۃ الوداع تھا پچھلا، اور میں یہاں حاضر نہیں تھا. میرا خطاب تھا مینار پاکستان کے سائے میں. پھر عید میں بھی مختصر سی گفتگو ہوئی، اور آج بھی چونکہ میرا موضوع یہ ہے لہذا وقت نہیں ہے کہ میں کوئی تفصیلی بات کروں. دو باتیں ضرور میں عرض کروں گا کہ اس وقت ہماری دعا کیا ہونی چاہیے. جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا وہ بڑے اونچے درجوں تک پہنچ گئے. وہ تو جس صحابی نے کہا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور جیسے کہ سورہ یاسین میں آتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے میرا کیسا اعزاز کیا ہے. مائیں رو رہی ہوں گی، بہنیں رو رہی ہوں گی، بیویاں رو رہی ہوں گی، بچے رو رہے ہوں گے، لیکن وہ کس شان میں ہے، کہاں ہے. لہذا ان کا معاملہ تو میں زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس وقت جو بات جو صورتحال ہے ڈی فیکٹو اس کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس حامد کرزئی کو کامیاب کرے. یہ بحالات موجودہ معتدل ترین آدمی ہے. نمبر ایک یہ کہ پشتون ہے، اور طالبان کی عظیم اکثریت پشتونوں پر مشتمل تھی. اور واقعہ یہ ہے کہ اس نے یہ دو کام بہت بڑے کیے ہیں. ملا عمر صاحب کو آمادہ کرنا کہ اب حالات اس درجے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ قندھار جو ہے اب دے دیں، حوالے کر دیں، یہ اسی کا کام تھا. کیونکہ یہ شخص جو ہے روس کے خلاف جہاد میں بہت ایکٹیو رہا تھا. اس کے بعد جب وہ فساد بن گیا، آپس میں جھگڑا شروع ہوا، تو یہ بالکل کنارہ کش ہو کر علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا تھا، کسی کے ساتھ اس نے حصہ نہیں لیا. لیکن یہ ہے کہ ہے بہت ماڈریٹ. وار جو آج کل وہاں کہلاتے ہیں وار لارڈز، ان میں سے نہیں ہے. وہ جو آپس کی خانہ جنگی تھی اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے، اور یہ کہ جو تجویز سامنے آ رہی ہے بحالات موجودہ، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر شاید کوئی شکل نہ ہو کہ ظاہر شاہی کو لے آیا جائے اور اس کے تحت لویا جرگا ہو جائے، اور یہ کہ افغانستان ایک وحدت کی شکل میں رہ سکے، ورنہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور دوبارہ جو ہے ہنگامہ ہوگا، فساد ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا سب سے بڑی قیمت تو ہے وہاں مقامی جو ہے بیچارے افغان عوام، جن کو 22 برس ہو گئے ہیں یہ جنگی حالت کو دیکھتے ہوئے. ان کا تچومر نکل چکا ہے، برکس نکل چکا ہے، آبادیاں ختم ہو چکی ہیں، گاؤں ختم ہو چکے ہیں. مزید بربادی کا وہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. تو اصلاح کرے کہ کوئی امن و امان قائم ہو جائے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے، ہم اپنی سی سوچ جو بھی ہماری ہے اس کے مطابق ہی بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لیکن ہم صرف یہ کہ اپنی جو بھی ثواب دید ہے اس کے مطابق میں نے آپ سے عرض کیا کہ کاش کہ یہ کامیاب ہو جائے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلے گا کہ وہاں کفر آ جائے گا. ایسا ہی کفر آئے گا جیسے پاکستان میں بھی ہے. یہاں کون سا اسلام ہے؟ آج پورے دنیا اسلام میں لبرل سیکولر حکومت قائم ہے. اسلام کا نظام کہاں ہے؟ قوانین شریعہ کچھ تھوڑی بہت جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں، کچھ ہوں گے، تھوڑے بہت ہوں گے. کبھی وہاں نہیں سنا کہ کسی کو رجم بھی کیا گیا ہو اور کسی کے ہاتھ کاٹے گئے. ایران میں تو نہیں ہے، وہ آج تک تو سننے میں نہیں آیا. تو باقی کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. تو لبرل لوگ ہیں، مغربی ذہن ہے، مغربی سوچ ہے، مغربی بود و باش ہے، مغربی لباس ہے، مغربی وضاقتہ ہے، مغربی شکل و صورت ہے، سب کچھ تو مغربی ہے. تو ایسا ہی ایک مغربی ملک وہاں وجود میں آ جائے گا. اب وہاں بھی ایک خاتون نائب وزیر اعظم ہو کر آ گئی ہے، سیما سمر صاحب آ گئی. اب ظاہر بات ہے یہ سب کے سب لوگ، میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی یہیں پر کہ افغانستان میں جو اسلام آیا یا اسلامی حکومت قائم ہوئی تو وہ کن مرحلوں میں سے گزر کر ہوئی ہے. تو میں نے اس میں واضح کر دیا تھا کہ وہاں سیکولر طبقہ وہاں سے بھاگ چکا ہے. جو بھی کھاتا پیتا طبقہ تھا چلا گیا تھا، اب آ گئے واپس سب کے سب. وہ کہیں جرمنی میں مقیم تھے، کہیں انگلینڈ میں مقیم تھے، کہیں امریکہ میں مقیم تھے، کہیں بھارت کے اندر مقیم تھے. ان کے سب کے لیڈرز جو ہیں، ان کی سارے کلبے اور خاندان جو ہیں بھارت میں تھے. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں مغربی تہذیب، مغربی کلچر. کسی نے کہا ہے نا کہ وہ اگر آئے گا تو میں آگ لگا دوں گی. کسی عورت نے کہا ہے یہ کہ اگر عبدالستار وزیر خارجہ آیا یہاں پر تو میں کس چیز کو آگ لگا دے گی مجھے پتہ نہیں، شاید پاکستان ایمبیسی کو آگ لگائے گی. بہرحال اگر ایمبیسی یہاں پہ لگی وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے
کہ اگر وہاں پر یہ ہو جائے تب وہاں پر پھر وہ کام کرنے کا موقع ہوگا جو کام ہم یہاں کر رہے ہیں، قرآن کو نافذ کرنا۔ اور مجھے اسی لیے خوشی ہوئی تھی جب میں نے سنا کہ طالبان میں سے کچھ لوگوں نے پشاور میں جمع ہو کر تو انہوں نے جمعیت و خدام الفرقان قائم کر لی ہے۔ ہماری جو ہے منجمن خدام القرآن وہ جمعیت و خدام القرآن ہے۔ قرآن اور فرقان میں کیا فرق ہے؟ فرقان ہی ہے در حقیقت، قرآن اور فرقان ایک ہی شے ہے۔ تو انہوں نے اگر وہ قائم کی ہے خدام الفرقان تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ اور اس کو یہ جو تازہ ندائے خلافت اصل میں آیا تھا، پچھلے جمعے میں بھی آیا ہوگا لازماً، لیکن آج میں آپ سے خاص طور پر کہوں گا ضرور لے لیجئے، اس لیے کہ اس میں جو صفحے اول کے اوپر قیام نظام قرآنی کے قیام کا فطری طریقہ کار میں جو ایک پیرا میرے اسی کتابچے سے لیا گیا ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اپنی یہ تحریر سن 68 کی تحریر جو ہے اب میں سن 2001 میں پڑھ کر خود حیران رہ گیا ہوں۔ اتنے مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جامع بات اس وقت میرے قلم سے نکلوا دی تھی۔ میں آج لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا، وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی انشراح صدر ہوتا ہے اور آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں اگر 2-3 منٹ لگیں گے میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو۔ اقامت دین اور قیام نظام عدل قرآنی کی جد و جہد کو دنیا کی کسی دوسری سیاسی، معاشی یا معاشرتی تحریک پر قیاس کرنا نہایت غلط، اور اس کا عملی نقشہ کسی دوسری تحریک سے اخذ کرنا سخت مدن ہی نہیں انتہائی مہلک ہے۔ جس طرح ایک فرد میں اسلام کی مطلوبہ تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ پہلے قرآن کو اس کو دل و دماغ میں اتارا جائے تاکہ اس کا ذہن و فکر اور جذبات و احساسات سب قرآن کے تابع ہو جائیں، نتیجتاً اس کا عمل از خود قرآن کے تابع ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی حیات اجتماعی میں بھی اسلامی انقلاب صرف اسی طرح برپا کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اس کے ذہین اور سوچنے اور سمجھنے والے طبقات کے قلوب و اذہان نور قرآن سے منور ہوں اور ان کے فکر و نظر میں قرآنی انقلاب برپا ہو جائے۔ کسی حیات اجتماعیہ کے اصحاب علم و فکر کے طبقے میں ایمان اور یقین کا ایک مضبوط مرکز نیوکلیس قائم ہو جائے تو پھر اس سے نور ایمان و بصیرت دینی ان دوسرے طبقات میں لازماً سرایت کر جائیں گے جو جسد اجتماعی میں اعضاء و جوارح کی حیثیت رکھتے ہیں، اور رفتہ رفتہ پوری اجتماعیت نور ایمان سے جگمگا اٹھے گی اور پورے کا پورا دین اپنے مکمل نظام عدل اجتماعی سمیت امن قائم ہو سکے گا۔ اس ایک راہ کے سوا اقامت الدین کی کوئی اور راہ موجود نہیں۔ میں آپ کو خاص طور پہ مشورہ دوں گا کہ یہ پرچہ ضرور حاصل کیجیے اور میرے اس ایک جملے کو اچھی طریقے سے پڑھیے، سمجھیے۔ باقی تو جو مضامین اور ہوتے ہیں سب اس کے اندر بہت سے مفید مضامین ہیں، اور وہ انگریزی کا جو مضمون آتا ہے وہ بھی موجود ہے، آپ یہ لیجیے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے ای میل کے ذریعے سے کہ یہ جو ٹیپ پیش کی جا رہی ہے ایک امریکہ کی طرف سے، میری رائے اس کے بارے میں کیا ہے۔ ہماری ایک عام عادت ہے کہ ایسی شے کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ سب فیک ہے، جھوٹی ہے، بناوٹی ہے، مصنوعی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ میری یہ رائے نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ وہ ٹیپ ٹھیک ہے، البتہ یہ کہ اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا جو بھی اس کی نیوز ویک کا جو تازہ شمارہ آیا ہے اس میں اس کی پوری وہ دے دی گئی ہے، عبارت پوری دے دی گئی ہے، ورنہ ٹیپ سے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ کم سے کم میں تو ٹیپ کے ذریعے سے تو نہیں سمجھ پایا ہوں، ٹیپ جو ٹیلی ویژن پر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات کہ امریکہ میں کوئی ایسا حادثہ ہونے والا ہے یہ اسامہ ابن لادن کے علم میں تھی، بس اس سے زائد کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ کام موساد نے کرایا ہے، البتہ موساد نے اس میں یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے عرب نوجوانوں کو جو امریکہ کے خلاف سخت ناراض ہیں، ورنہ وہ اپنی جانیں کیوں دیتے ہیں؟ یہودی کی جان تو بہت قیمتی ہے نا، ایک یہودی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، لہذا انہوں نے جانیں جو دینے کا معاملہ تھا کہ ٹکرانے والے جو ہیں جہاز کے وہ عربوں میں سے ریکروٹ کر لیے جن کے اندر غصہ ہے، غم ہے امریکہ کے خلاف، اور ان میں سے کسی ایک آدھ کا کوئی رابطہ ہو سکتا ہے کہ اسامہ صاحب کے ساتھ بھی ہو، ورنہ میرے نزدیک جو بات انہوں نے کہی تھی انہوں نے صاف انکار کیا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس لیفٹیننٹس ایسے ہیں، ابو غیث صاحب ایک صاحب تھے ایک نام کے، انہوں نے خام خواہ ایک جو ہے ویڈیو کے اندر الجزیرہ ٹی وی سے جو آیا تھا ان کا ایک پیغام، اس میں کہہ دیا، ایسی باتیں کہہ دی کہ جس سے امپلائڈ یہ ہو گیا کہ شاید وہ کام 11 ستمبر والا بھی ہم نے کروایا تھا، حالانکہ یہ سوائے بڑک مارنے کے اور کچھ نہیں تھی۔ یہ کام جو ہے ہرگز نہ اسامہ کے لیے ممکن تھا اور نہ یہ ہرگز اس نے کیا ہے، اور اس ٹیپ سے بھی ہرگز یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ صرف جو زیادہ سے زیادہ اگر صحیح ہے، اور میں یہ اسے بہرحال فیک نہیں قرار دے رہا، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپ وہ صحیح ہے،
اس کے اندر جو ہے کوئی مصنوعیت نہیں ہے، لیکن اس کا اصل نتیجہ حاصل صرف یہ ہے کہ اسامہ کے علم میں یہ بات تھی، کوئی اندازہ تھا کہ ایسا کوئی حادثہ وہاں ہونے والا ہے، بس اس سے زائد کچھ نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔